بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو طاقتور وظیفہ ہم حضرات آپ کو بتانے والے ہیں، یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک انڈے کا وظیفہ ہے اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پر یا آپ کے گھر پر جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھ کر آپ کو اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ حضرات خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں ہو پائے گا کہ اس وظیفے سے اتنے فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو ایک انڈے پر کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کس دن تک پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر ایک درد کی دوا رکھی ہے، ہر مرض سے شفا رکھی ہے، بس انسان کا یقین مکمل ہونا چاہیے اور پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے کہ آپ کو اس وظیفے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صبح کے وقت پڑھ لیں یا آپ شام کے وقت پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، اس کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک انڈا لے لینا ہے اور ایک روٹی لے لینی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انڈا ابلا ہوا یا کچا لینا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ انڈا آپ ابلا ہوا بھی لے سکتے ہیں اور کچا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ مرغی کا دیسی انڈا بھی لے سکتے ہیں اور آپ فارمی انڈا بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک انڈا اور ایک روٹی لینے کے بعد آپ حضرات کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، اور اس کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو انڈا اٹھانا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ پر اس کو پکڑ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ حضرات 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ حضرات کو 10 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام مبارک پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ پیارے عزیز دوستو، 41 مرتبہ سورہ کوثر اور 10 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اس انڈے پر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ وہ انڈا ایک طرف رکھ لینا ہے اور پھر وہ روٹی اٹھا لینی ہے، اور روٹی پر بھی آپ کو اسی طرح سے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس روٹی پر بھی دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کر لینی ہے: اے پروردگار عالم، میں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، مولا مجھے اس مقصد میں کامیاب عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے بعد ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روٹی اور اس انڈے کا آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس روٹی اور اس انڈے کو آپ حضرات کسی بھی شخص کو کھلا دیں جس شخص پر جادو کا اثر ہو، یا پھر بیمار رہتا ہو، یا پھر پریشان رہتا ہو، یا کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو، نافرمان اولاد ہو، یا جس کا دماغ کمزور ہو، مثلاً جس بھی طریقے سے پریشانی ہو۔ اگر آپ حضرات بیمار کو کھلا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے وہ شفا پا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔